अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। सिंध बल्दियाती इंतखाबात में मार कुटाई हो रही है, हंगामे हो रहे हैं। क्या ये आने वाले जो जनरल इलेक्शंस हैं उसकी एक ट्रेलर है जो हम देख रहे हैं? इसके बाद प्रोग्राम में आगे जाके बात करेंगे कि अब तो इत्तेहादी भी सिंध हुकूमत के आवाज़ उठाने लगे हैं और ख़ास तौर पर इलेक्शन कमीशन के किरदार पर सवाल उठ रहा है आखिर में कि इलेक्शन में जो बद इंतजामी है इसका जिम्मेदार कौन है। पीपल्स पार्टी कहती है जी कि जो हारता है वो धांधली का शोर तो मचाता ही है। सो हम बात करेंगे तीनों स्टेक होल्डर्स से। हमारे साथ शुरू में प्रोग्राम के पहले से मैं अली साहब होंगे, फिर एमक्यूएम से वसीम अख्तर साहब और आखिर में हमारे साथ नासिर हुसैन शाह साहब पीपल्स पार्टी से होंगे। अली जैदी साहब से हम बातचीत का आगाज करते हैं। लेकिन आज पूरा दिन हुआ क्या है और जो इत्तेहादी है जो मौजूदा हुकूमत के इत्तेहादी एमक्यूएम उन्होंने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या शिकायत की है पूरे आज इस इंतखाबी अमल के हवाले से। हाल इस वक्त ये है कि ना एमक्यूएम और ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस इलेक्शन के नतीजे को मानने को तैयार है। अली जैदी साहब हमारे साथ मौजूद है। 14 अजला में इंतखाबात हुए हैं। अली साहब, पीपल्स पार्टी का जो इनिशियल रिएक्शन था मैं देख रही थी, वो कहते हैं जी जो हारता है वो धांधली का ही इल्जाम लगाता है। पाकिस्तान की सियासत में रवायत है, तो आप लोग भी इसलिए करें क्योंकि आपको अपनी जो हार है वो दीवार पर लिखी हुई नजर आ रही है। मारिया, चले मैं आपको 2 मिनट के लिए नहीं 15 मिनट जितना भी मेरा सेगमेंट है मैं आपको जज बना लेता हूँ आज। तो ये जो ठप्पे लग रहे थे, जो लोगों को किडनैप किया जा रहा था, जो लोग कोर्टों से जाके बेचारे रिलीफ लेके इलेक्शन लड़े थे, जो प्रपोजर सेकेंडर को उठा के ले गए, जो गोलियां चली आज, जो बेचारा बंदा एक शहीद हो गया, जो लोग जख्मी हैं, क्रिटिकल अस्पतालों में पड़े हैं, ये पूरे लाड़काना, सक्कर, बीपुर खास और नवाबशाह सबकी बात कर रहा हूँ। जो हमारे लोगों को की मार पिटाई हुई है, धुनाई हुई है, जो कैंडिडेट्स को जबरदस्ती विड्रॉ कराया गया, अगवा करके डंडे जूते मार के, ये बिल्कुल ठीक है। अगर इस तरह करना है तो बिल्कुल ठीक है। फिर मैं एक काम भी करता हूँ कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज में सबको कहते हैं कि आप अपने मुसल्लह असले के ग्रुप बना लें। जो ज्यादा करप्शन करके ज्यादा ताकत दिखा देगा, ज्यादा लूट के मार के पैसे में खड़ा कर देगा, वो हमेशा जीत जाएगा। उसको हराने वाला कौन है? ये तो कोई इलेक्शन हुआ कोई नहीं। और आप याद रखें, मैं पिछले कई दिनों से बार बार, बल्कि आज सुबह मैंने एक वीडियो पैगाम भी रिकॉर्ड करके और सारे पाकिस्तान के चैनल्स में इंक्लूडिंग योर्स चलता रहा, सारे अक्रॉस द बोर्ड, कि मुझे ये खदशा था कि आज ही होने वाला है। क्योंकि कई दिन से हम ये तमाशा देख रहे हैं पूरे अपर सिंध के अंदर और मीरपुर खास में, हम ये कई दिन से तमाशा देख रहे हैं। मेरे पास हमारे कश्मीर के सदर आए आज से 5 दिन पहले। वो डिवीजन, लाड़काना डिवीजन के प्रेसिडेंट है गालिब डोमकी साहब, जो पहले एमएनए भी रह चुके हैं, एमपीए भी रह चुके हैं। उन्होंने मुझे आके 5 दिन पहले यहाँ घर में बैठ के, जहां मैं बैठा हूँ उसी कमरे में बैठ के मुझे कहा कि अली भाई, मैं आपको सिर्फ ये बताने आया हूँ कि मार धाड़ होगी कश्मीर में, क्योंकि हमारे लोगों को उठा उठा के अगवा कर करके ले जा रहे हैं पुलिस की वैनों में, यानी कि पुलिस की सरपरस्ती में, यानी कि रियासत की मशीनरी की इस्तेमाल की जा रही है, यानी कि रियासती दहशतगर्दी का नमूना आम नजर आ रहा है। तो और सुबह ही शुरू ही कश्मीर से हो गया। सारे देख रहे हैं डंडे पड़ रहे हैं, ये हो गए, चाहे वो JUIF हो, चाहे GDA हो, चाहे PTI हो, और इनके अपने इत्तेहादी। जी सबको शिकायत है। एमक्यूएम ने तो आज और भी सख्त बातें कही हैं। लेकिन अली साहब, अब क्या करेंगे आप? क्या कानूनी तौर पे अभी आपका मुतालबा क्या है? फिर इसके ऑब्वियसली एक कानूनी आउटलेट है, फिर वहां पे जाना पड़ेगा आपको, क्योंकि पीपल्स पार्टी तो कह रही है हम तो नताइज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो जीत भी रहे हैं जो हमारे पास अभी तक रिजल्ट आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी के वो सबकत है। दीदी वो तो जीतेंगे मारिया। मतलब मुझसे पूछा गया पिछले 3-4 दिन से पार्टी के अंदर कि क्या होगा, मैं कहा जी ये हाल है, सिंध में ये हाल है। अब देखें, दूसरा मैं आपको इस बात करने से पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ। 2 हफ्ते पहले NA-240 का इलेक्शन हुआ शहर में, कराची के, जो कि मीडिया सेंटर है। आपने देखा कि क्या हुआ था? यानी फायरिंग हो रही है, गोली लग गई, वहां भी। अभी नहीं, ये देखे ना, अगर मारिया, अगर ये इलेक्शन है कि जंग है, पहले तो ये जरा डिसाइड कर लें। अगर ये जंग है देन वॉर हैज टू बी फॉट एज अ वॉर। वॉर में तो फिर आप बंदूकें भी उठाएं, सारा कुछ करें। मैं कहता कि मैंने कल भी कहा, कितने दिन से कह रहा हूं कि ये जिम्मेदारी कानून नाफिज करने वाले इदारों की है। सब इदारों की मैं बात कर रहा हूं, ऑल अक्रॉस सन्ड्री, एवरीबडी। ECP की है। और जब ये हालात खराब होंगे तो डायरेक्टली हुकूमत वक्त
اور ای سی پی اس کے اندر یہی بات میں اور کس کو ایم کیو ایم بھی کہہ رہی ہے علی صاحب. کیا اس ایشو کے اوپر علی زیدی صاحب آپ کی جماعت اور ایم کیو ایم بالکل اس معاملے میں ان کی سیم پوزیشن ہے, تو کیا کوئی ساتھ مل کر چلنے کا اس خاص ایشو کے اوپر آپ لوگوں کا کوئی رابطہ ہوا ہے, یا کوئی ایسی حکمت عملی کے بارے میں آپ سوچ رہے ہیں, کیونکہ آپ دونوں ہی اگریوڈ پارٹیز ہیں نا؟ جی ماریا, میں آپ کو بڑے مزے کی بات بتاتا ہوں. نو ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلا وزیر اعظم عمران خان صاحب بنے تھے جو خود الیکشن کو فری اینڈ فیئر اور ٹرانسپیرنٹ بنانے کے لیے ای وی ایمز یعنی کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز اور آئی ووٹنگ جو کہ اوورسیز پاکستانیز کی ووٹنگ ہے اس کی بات کر رہے تھے. الیکٹرانک ووٹنگ مشین منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے نیچے تھا جو کہ شبلی فراز صاحب دیکھ رہے تھے. آئی ووٹنگ یا اوورسیز پاکستانیز کی ووٹنگ ڈائریکٹلی منسٹری آف انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی کے انڈر تھا, جس میں امین الحق صاحب اس وقت بھی وزیر تھے اور ماشاءاللہ آج بھی وزیر اسی کے ہیں. یہ وہی ایم کیو ایم کہ یہ وہی وزیر اور یہ وہی 6 سیٹ کی جماعت نیشنل اسمبلی میں تھی جس نے ای وی ایم پہ اور آئی ووٹنگ پہ ہمارے ساتھ مل کے اتفاق کر کے اس کے حق میں فیصلہ کیا تھا, جوائنٹ سیشن میں ووٹ دیا تھا. اور یہ وہی ایم کیو ایم جماعت ہے جو 3 مہینے بعد کھڑے ہو کے اسی کو اپوز کر رہی ہے. مجھے ذرا سمجھا دیں کہ میں کس طرف جاؤں. آپ کا سوال بجا ہے کہ میں اس معاملے میں ان کے ساتھ ہوں کہ نہیں ہوں. مجھے تو یہ پتا ہے کہ وہ اپنے موقف پہ کتنی دیر کھڑے رہیں گے. یعنی کہ آج وہ یہ کہہ رہے ہیں, کل وہ ڈیل کر کے موقع بدل لیں تو میں کیا کروں. دیکھیں نا, دس از اے ویری بلیٹنٹ ایگزامپل. یہ پہلے 3 مہینے پہلے انہوں نے ووٹ دیا کہ جناب بالکل ٹھیک ہے, ای وی ایم ہونا چاہیے, ہم جوائنٹ سیشن میں ہم ساتھ ہیں, اور جناب آئی ووٹنگ بھی ہونی چاہیے. خود لیڈ کر رہے ہیں, لیڈنگ اٹ themselves. اور اسی کے بعد جو بدل گیا پتہ نہیں کیا موسم, تو ادھر چلے گئے وہ اسی کے اگینسٹ. علی زیدی صاحب, ابھی NA 245 کا بھی الیکشن ہونا ہے کراچی میں, پچھلا بھی الیکشن ہوا, وہ بھی کنٹروورشل, مطلب اینڈ میں ریزلٹ لیٹ آئے, اس پہ سوالات اٹھے, لیکن بہرحال اس کا ریزلٹ مان لیا گیا. آج جو ہے وہ سب دیکھ رہے ہیں NA 245 کا الیکشن, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ جنرل الیکشن کا یہ ہم کیا ٹریلر دیکھ رہے ہیں کہ اس میں اس کا سکیل بہت بڑا ہو جائے گا, لیکن یہی شکایتیں رہیں گی تمام لوگوں کی؟ مجھے شدید خطرہ ہے, اس لیے کہ میں یہ ای سی پی کے ہم جو سوال اٹھا رہے ہیں, ہماری کوئی زمین تو نہیں چوری کی, کوئی دشمنی تو نہیں ہے, کسی نے گھر پہ قبضہ تو نہیں کیا. ہم چاہ رہے کیا تھے, ہم فری اینڈ فیئر ٹرانسپیرنٹ پروسیس چاہ رہے ہیں. ای وی ایم الیکٹرانک ووٹنگ, دیکھیں ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے ٹرانسپیرنسی آتی ہے, یہ دنیا کا اصول ہے. کام کی سپیڈ تیز ہوتی ہے اور ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ سے ٹرانسپیرنسی آ جاتی ہے, ہر ایک کے سامنے ہوتا ہے سارا کھلا ہوا. جب آپ ٹرانسپیرنسی کسی چیز میں بھی ڈال دیں تو وہ لوگ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, آپ ہٹا دیں تو لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے. اب دنیا کدھر چلے گی یہ چاند کے اوپر. اور میں نے ابھی آپ کے شو پہ بیٹھنے سے کوئی 1 منٹ پہلے جب آپ بات کرنی تھی, میں نے ایک ٹویٹ کا بٹن دبایا, اگر آپ نکال کے چلا دیں, پولیس والے کھڑے ہوئے ہیں اور جناب ٹھپے پہ ٹھپا لگ رہا ہے, اندر لگا رہے پیپلز پارٹی والے کھڑے ہو کے سامنے ہیں. اچھا, آج ارباب صاحب کے بیٹے کے اوپر حملہ کر دیا, ان کے ساتھی کو بھی پٹائی لگا دی. میرا کہنے کا مقصد ہے, الیکشنز میں لوگ اپنے نیریٹو پہ جاتے ہیں, اور لوکل باڈی الیکشن میں علاقے کے لوگوں کے پاس ہوتا ہے, جن کے پاس ایکسیس ہو لوگوں کا, ان کے کام ہو جائیں چھوٹے موٹے. یو انڈرسٹینڈ لوکل باڈیز کے جو کام ہے. ایک چیز. دوسری چیز, یہی ایم کیو ایم اور یہی پی ٹی آئی سپریم کورٹ میں بھی ہے. سپریم کورٹ کے واضح احکامات ہیں, یعنی کہ ورڈ جو اگست 30 کی جو فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا, چیف جسٹس کا لکھا ہوا, جسٹس گلزار صاحب کا, اس میں ورڈ کیا ہے, دا سپریم کورٹ ڈائریکٹس دا سندھ گورنمنٹ. وہ کیا ہے, آرٹیکل 140A کے اندر اختیارات کو ڈیوالو کیا جائے. اور اگلا پیرا, جو آخری پیرا ہے ججمنٹ کا جو ڈیسیشن ہے, اس کا جو آخری پیرا ہے وہ کہتا ہے انشور کہ یہ جو ایریئرز ہیں پچھلے, جو انڈیوالوڈ لوکل باڈیز کے ادارے ہیں, وہ ایریئرز بھی پچھلے والے سندھ حکومت پے کرے, اور پی ایف سی ایوارڈ کی بھی بات کی جو 15 سال سے نہیں ہوا. دیکھیں الیکشن ایک پروسیس ہے ماریا, لیکن الیکٹ ہو کے اگر اس نے کچھ کرنا ہی نہیں ہے تو وہ بھی روتا رہے گا میرے پاس اختیار نہیں ہے. تو یہ پورا پروسیس ہے, یہ پروسیس ہے. اگر یہ دینا نہیں چاہتے ہیں 18ویں ترمیم, اس کو کنٹروورشل نہ بنایا جائے. اور obviously مجھے جو کہ اختتامی اس کی طرف بڑھنا ہے, میں اس کے بعد یہ بھی چاہ رہی ہوں کیونکہ آپ کے آج دکھ میں شامل ہیں ایم کیو ایم والے, ان سے بھی بات کریں. اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا جو معاہدہ ہمارا پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوا تھا اس پہ کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. بہت شکریہ علی زیدی صاحب. ہمیں آگے بریک پہ جائیں گے, واپس آئیں. مختر صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. حکومت کے ساتھ جو پیپلز پارٹی کی معاہدہ تھا اس کی پیش رفت سے بالکل بھی ایم کیو ایم خوش نہیں ہے, اور آج کے نتائج کے حوالے سے بھی بڑے سخت ان کے تحفظات ہیں. بریک کے بعد ہم بات کریں گے. ایم کیو ایم سے ہمارے ساتھ رہیں.
वेलकम बैक। सिंध भद में जो ये बल्दियाती इंतखाब है, इस पर सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही शिकवा नहीं कर रही। सिंध हुकूमत के अपने इत्तेहादी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने आज इस पर बड़े ज़ोरदार तरीके से आवाज़ उठाई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की वसीम अख्तर साहब ने, और उन्होंने कहा कि जरदारी साहब ये जमहूरियत नहीं है, ये आपकी गवर्नेंस पर एक सवालिया निशान है। क्या कहा, जरा सुनिए। धांधली का बाजार गर्म है इस वक्त। मैं हुकूमत सिंध से भी कहूंगा, आपकी हुकूमत पे, आपकी गवर्नेंस पे एक सवालिया निशान आ रहा है पूरे मुल्क में। मैं आसिफ जरदारी साहब आपको एड्रेस कर रहा हूं, अगर इस तरह से इलेक्शन कराने हैं, इस तरह से डिलिमिटेशन करानी है, तो फिर क्या फायदा जमहूरियत का? ये जमहूरियत नहीं है, ये जमहूरियत नहीं है। लेकिन साथ साथ जो वज़ीर आज़म साहब हैं, वो 2 दिन पहले MQM से मिलकर भी आए, लेकिन उनके खदशात अभी तक दूर नहीं हुए। वज़ीर आज़म को दोबारा मदाखलत करने की दरख्वास्त की है। उनको बताया है कि भाई हमारे वोटों से आप वज़ीर आज़म बने हैं, तो इसलिए हमारे काम और हमारे मामलात के ऊपर प्लीज़ नज़र रखिए। क्या कहा, ज़रा सुने। हमारे 7 वोट थे, हमने PTI छोड़ी, ऑपोजिशन का साथ दिया, आपने गवर्नमेंट बना ली, प्राइम मिनिस्टर साहब बन गए, CM बन गए, मिनिस्टर्स बन गए, सब मजे से बैठे हैं, मगर जो एग्रीमेंट आपसे हुआ है उसमें कोई पेशरफ्त नहीं हो रही। हमारी कल PM साहब से मीटिंग हुई थी, हमने क्लियरली उनको बोला है कि सिंध हुकूमत से हमारे मामलात जिस तेजी से आगे बढ़ने चाहिए नहीं बढ़ रहे, आप इंटरवीन करें। ये अगर एक्ट नहीं बनता तो हम किसी चीज में हिस्सा नहीं लेंगे आपके साथ। अपना फैसला फिर महफूज करेंगे और राब्ता कमेटी के सामने रख के जो बेहतर फैसला होगा वो करने पे मजबूर होंगे। मेरे हाथ में ये MQM और पीपल्स पार्टी का मुआहदा मौजूद है। इसमें बहुत सारी और शिकें तो हैं, लेकिन मैं शुरू की सिर्फ 2 पढ़ देती हूँ, क्योंकि वो आज के इस पूरे मामले में बड़ी फिट बैठती हैं, उस हवाले से डिस्कशन करना। जो पहला इसका सबसे जो टॉप प्रायोरिटी थी वो ये थी कि पीपल्स पार्टी और MQM एक दूसरे के मैंडेट का ख्याल रखेंगी। जो दूसरी इसकी शिक थी कि दोनों पार्टियां इस मुआहदे के तहत तवील मुद्दती पार्टनरशिप कायम करेंगे। ये जो था, इस जिस थी पूरे मुआहदे की, जहां से ये सारा मामला शुरू हुआ था। हमारे साथ वसीम अख्तर साहब मौजूद हैं, बात करने के लिए बहुत शुक्रिया वसीम साहब। अभी पहले इलेक्शन के हवाले से बात कर लेते हैं। पीपल्स पार्टी ने इस पर रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने कहा कि जब भी कोई हारता है तो वो धांधली का इल्जाम लगाता है, जो जीतता है वो नहीं लगाता, तो जो हार रहा होता है उसे धांधली कहना है। पाकिस्तान की ये सियासी एक तरीके से रिवायत है, इसलिए आप ये आज कह रहे हैं। हाँ, बात तो सही है, ऐसा होता है, मगर सारे दिन आज चैनल्स ने जो तस्वीर पेश की 14 डिस्ट्रिक्ट्स की, वो सबने देखी। किस तरह से इलेक्शन कंडक्ट किए जा रहे थे वहाँ। इसमें इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है, मैं तो हुकूमत सिंध को भी जिम्मेदारी देता हूँ। बैलेट बॉक्सेस उठा के नजर आ रहा है, क्लिप्स में लेके जाया जा रहा है। डाकू आ गए कच्चे के इलाके से इलेक्शन में मुदाखलत करने। उसके बाद बैलेट पेपर पे सियासी जमातों के नाम नहीं हैं, उनके निशानात नहीं हैं, ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। तो ऐसे कैसे होगा इलेक्शन? कौन मानेगा इसको? इलेक्शन फायरिंग हो रही है, एक साहब शहादत हो गई एक की। तो ये मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं तो सिर्फ आपको बता रहा हूँ हार जी। मेरे तो वहाँ लोग बहुत सारे जिलों में खड़े ही नहीं हुए हैं, मीरपुर खास, सक्खर, नवाबशाह, टंडो आदम, हमारा तो जो कैंडिडेट है वो इन इलाकों में है। बाकी 14 अजला हैं, सब जगह ये हुआ है। तो मेरी हार जीत पे इसको ना डालें, हमें एक मिसाल कायम करनी चाहिए। हमें पता है मैंडेट पीपल्स पार्टी का है, हाँ। मगर इस इलेक्शन को तरीके से भी हैंडल किया जा सकता है। देखिए ना, जो आपका ये मुआहदा है वसीम साहब, अभी इसको देखें ना, जुमा 8 दिन में कहेंगे कि अभी इस पे तो बहुत सारी चीजों के ऊपर अमल दरामद होना, जो कॉम्प्लिकेटेड मैटर्स हैं, जिनको टाइम लगेगा। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी शिक थी कि एक दूसरे के मैंडेट का एहतराम करेंगे, जब वही ऑनर नहीं हो रही तो फिर मतलब ये पहला टेस्ट आया, तो ये तो मुआहदा जो है बिल्कुल इस वक्त इसका तो बड़ा कड़ा इम्तिहान है। ये तो बेसिक चीज के ऊपर ही अमल दरामद नहीं हो रहा। जनाब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब नवाबशाह की चंद जो यूसीज हैं, जो हमारी हैं रिवायती, और हम वहां से जीते हैं, वहां से DSP साहब सारे बैलेट बॉक्सेस ही ले गए, काउंटिंग से पहले ही ले गए वहां से उठा के, और वर्दी में ले गए। तो अब एक दूसरे का एहतराम कहाँ रह गया? तो मैंने तो शिकायत की है, मैं करूंगा शिकायत। मैंने नासिर शाह साहब को फोन करके सारी डिटेल बताई कि ये किस तरह से इलेक्शन कंडक्ट किए जा रहे हैं। उसके बाद हमने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, इलेक्शन कमीशन से कहा। हम हाई कोर्ट गए थे, हमने इलेक्शन कमीशन से रिक्वेस्ट की थी, हाई कोर्ट ने
ہماری بات نہیں مانی اور الیکشن کنڈکٹ کرایا. ہمارا پوائنٹ یہ نہیں تھا کہ الیکشن پوسٹ پون کر دیں یا آگے بڑھا دیں. ہم چاہ رہے تھے جو طریقہ کار ہے لائک جو ووٹر لسٹ ہیں اس میں بہت کنفیوژن ہے. ڈیلیمیٹیشن اپنی مرضی کی گئی ہے, غلط کی گئی ہے ساری. سینسس کا معاملہ ہے, ان چیزوں کو بیٹھ کے طے کر لیں, اس کے بعد الیکشن کرائیں. لیکن وسیم اختر صاحب اب یہ دیکھیں نا, فری الیکشن تو فیئر اینڈ فری الیکشن آپ اس وقت چاہتے ہیں تو, لیکن اب ایشو یہ ہے کہ اب اس معاہدے کے اوپر فی الحال عمل درآمد نہیں ہو رہا. یہی بات آپ کے اپنے ووٹرز بھی آپ سے کہتے تھے جب آپ یہ معاہدہ کر رہے تھے, اور اس کے علاوہ یہ بات آپ کو اس وقت تمام لوگ کہتے تھے کیونکہ پیپلز پارٹی کا جو اس وقت اس حساب سے ایک ماضی ہے اور آپ لوگوں کے جو آپس میں ایک پولیٹیکل رائیولری ہے اس کی بیسس پہ کہ اس معاہدے پہ عمل درآمد کرنا تو بہت مشکل ہوگا. یہ تو بھی پہلا مقام آیا ہے اور یہ معاہدہ جو ہے یہ ڈگمگا گیا. دیکھیں جو رائیولری تھی وہ ہم ختم کرنا چاہ رہے ہیں. ہماری جو میٹنگ ہوئی تھی بلاول صاحب سے اور آصف زرداری صاحب سے, وہ بڑے ہیں سندھ کے, انہوں نے ہمیں بالکل یقین دلایا تھا. آج بھی مجھے ان دونوں پہ یقین ہے کہ جو انہوں نے وعدہ کیا ہے پورا کریں گے. ان کے ساتھ بیٹھ کے وہ بھی یہ چاہتے تھے. آصف زرداری صاحب کے الفاظ ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو لڑائی جھگڑے میں چھوڑ کے نہیں جانا چاہتا, میں سندھ میں امن چاہتا ہوں. ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ یہاں کے مسائل حل ہوں. یہ ساری باتیں سن کے ہم نے ایگریمنٹ کیا, اور ایگریمنٹ کیا ہے, وہ سپریم کورٹ کے جو آرڈرز ہیں ان کو امپلیمنٹ کر دیں, بلدیاتی نظام مضبوط کر دیں. ہمارا یہ ڈیمانڈ ہے ہماری. رکاوٹ کیا ہے وسیم صاحب, کون نہیں ہونے دے رہا یہ سارے کام کہ معاہدے کے اوپر عمل درآمد کون نہیں ہونے دے رہا؟ کس ڈیلے ہو رہا؟ میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا. میری میٹنگ ہوئی ہے, ہماری سب کی میٹنگ ہوئی ہے, ہماری کمیٹیاں بنی ہوئی تھی. اس پہ ڈیلے ہو رہا ہے جس سے نقصان ہو رہا ہے. ہمارے ووٹرز پریشان ہیں, ہمارے سپورٹرز پریشان ہیں کہ جس وجہ سے ہم نے پیپلز پارٹی سے ایگریمنٹ کیا تھا اور پہلی شک جو پرائرٹی ہے وہ ایکٹ کی تھی کہ بلدیاتی نظام کو مضبوط کرنے کا, وہ ایکٹ بن جائے جو سپریم کورٹ نے آرڈر کیے ہیں, وہ نہیں ہو رہا. اریٹنٹ ہمارا یہ ہے, ہماری پرائرٹی یہ ہے کہ یہ نہیں ہو رہا, یہ ہونا چاہیے. اس کے بعد ہم اور بہت ساری چیزیں ہیں اس میں بالکل. یہ ڈیلے کس کی طرف سے ہے؟ کیا آپ لوگوں کا سارا ہوم ورک کمپلیٹ ہے, آپ نے اپنے حصے کا کام کر دیا؟ سب کچھ دے چکے ہیں ہم, مسودہ بنا کے ہم دے چکے ہیں. بال از ود پیپلز پارٹی. پیپل ہمارے دوستوں کے پاس ہے, ان کو چاہیے. پھر آپ کے توسط سے بھی ریکویسٹ کر لوں گا آصف صاحب سے کہ پلیز اس کو جلد سے جلد امپلیمنٹ کرا دیں. آپ کے جو گورنر تعیناتی کا معاملہ, یہ تو ایسے فیصلے ہیں جو دیکھیں نا, پنجاب کے اندر بھی لگوا لیا پی ایم ایل این نے اپنا گورنر, کیسے لگوایا وہاں تو اتنی پولیٹیکل ایک مسئلہ بنا, تو اس دوران بھی انہوں نے وہاں پہ گورنر لگوا لیا, انتظار کیا, صدر صاحب کو سمری بھیجی, صدر صاحب نے اپنا ٹائم لیا, پھر بھی وہاں پر اس وقت پی ایم ایل این کا اپوائنٹڈ گورنر ہے. یہ جو آپ کا سندھ کا گورنر ہے, یہ اس کی اپوائنٹمنٹ کیوں نہیں ہو پائی؟ یہ بات ہوئی ہے آپ کی ابھی آپ جو ملے شہباز صاحب آئے تھے؟ میں نے ابھی کہا تھا ہماری پارٹی کی پرائرٹی وہ ایکٹ ہے بلدیاتی سسٹم کو مضبوط کرنے کے لیے. یہ سیکنڈری چیزیں ہیں ساری ہمارے لیے. یہ ایکٹ ہو جائے گا تو انشاءاللہ یہ ساری سلاٹس بھی لے لیں گے. ہم نے لیے ہیں یہ سلاٹ. ابھی ایک منسٹر آف اسٹیٹ ہمارا باقی ہے, ہم بعد میں لیں گے یہ, مگر پہلے پرائرٹی ہماری ایکٹ کی ہے. گورنر کی سیٹ ایم کیو ایم کی ہے, ایڈمنسٹریٹرز ایم کیو ایم کے ہوں گے. یہ ہمارا طے ہوا ہوا ہے, مگر ہماری پرائرٹی ایکٹ کی ہے. لیکن وسیم صاحب ایکٹ جو ہے وہ ضرور ہونا چاہیے, آپ کی پرائرٹی ہے, لیکن ایکٹ ایک ایسا کام ہے جس کے اوپر تھوڑا وقت لگ سکتا ہے. یہ اپوائنٹمنٹس جو ہے یہ ایسے جو چند دنوں میں ہو سکتا ہے, اور بہت بڑا کانفیڈنس بلڈنگ میئر یہ ہو نہیں پا رہا ہے. اس کے پیچھے کوئی سیاست ہے, کوئی غیر مرئی قوتیں ہیں؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم چاہیں تو کل ہو جائے, مگر ہماری پرائرٹی اس ایکٹ کی ہے. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. ہمیں بلدیاتی نظام مضبوط چاہیے. صحیح. اچھا, یہ جو آج آپ انتخابات کے والے سے بات کر رہے ہیں, یہی بات تو آج پاکستان تحریک انصاف بھی کر رہی ہے, اور اس سے پہلے بھی وہ کر رہے ہیں جی کہ الیکشن کمیشن جو ہے اس کی صلاحیت کے اوپر ہمیں شک ہے. تو یہ تو ایم کیو ایم آلموسٹ وہی بات کر رہی ہے جو تحریک انصاف پچھلے چند ماہ سے کر رہی ہے. دیکھیں, ہو سکتا ہے ایسی چیزیں ہیں جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ غلط ہو رہا ہے تو اس پہ تو آواز بلند کریں گے. اگر پی ٹی آئی کی سمجھتی ہے تو وہ بھی کر رہی ہے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہم نے کوئی مل کے فیصلہ نہیں کر لیا. جہاں ہم سمجھیں گے کہ ایشوز ہیں جو ریزالو نہیں ہو رہے, کہیں غلط ہو رہا ہے, تو بالکل اس پہ آواز بلند کر رہے ہیں ہم. سو اس ایشو پہ کیا ساتھ مل کر چلنے کے کوئی آپشن ہے, کوئی آپس میں کوئی رابطے کے؟ کیونکہ آبویسلی سندھ کے اندر جو ہے آپ دونوں اگریو پارٹیز ہیں نا. یہ میں نے پوچھا علی زیدی صاحب سے بھی, انہوں نے کہا ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت زیادہ ہے, ہو نہیں سکتا, ان کو آپ پہ ٹرسٹ نہیں ہے, آپ کبھی بھی یو ٹرن مان سکتے ہیں. یہ لفظ تھے ان کے کہ آپ کبھی بھی ڈیل کر کے سائڈ پہ نکل جائیں اور ہم اکیلے رہ جائیں.
تو بڑے پریشان ہیں میرے خیال میں زیدی صاحب. پہلے تو بڑا اچھا ٹرسٹ تھا, ہم نفیس انسان تھے جب تک ہم ان کو ان کا ساتھ دے رہے تھے, اور یہ ساتھ بھی کیسے دے رہے تھے آپ کو یہ پتا ہے, ٹیلی فون ایکسچینج میں بیٹھ کے وہاں سے کالیں کرواتے تھے خود. تو وہ چھوڑیں اس بات کو, سب چہرے سب لوگ جانتے ہیں کراچی کے ساتھ کیا کیا 3.5 سال ہم نے 3.5 سال سپورٹ کیا ہے, ان کو کم از کم احسان تو مانے. یہ بات آج فواد چودھری صاحب نے ٹویٹ کی, انہوں نے کہا کہ آپ نے اپنے فیصلے خود تھوڑی کرنے ہوتے ہیں, آپ تو انتظار کرتے ہیں فون کالز کے اور پھر آپ کے فیصلے ہوتے ہیں. جو آپ نے کہا ہم حکومت چھوڑ دیں گے, تو وہ کہہ رہے ہیں فیصلہ آپ نے نہیں کرنا. ہاں, کوئی آپ کو فون کرے گا اور پھر آپ چھوڑ دیں گے حکومت. ابھی وہ فون نہیں آیا. میں وہی تو بول رہا ہوں, یہ بات کہہ کون رہا ہے, یہ دیکھیں نا کہ آپ تو کسی فون کال کا انتظار کرتے ہیں. وہی تو بتا رہا ہوں, یہ تو 3.5 سال ٹیلی فون ایکسچینج پہ بیٹھے رہے اور ہمیں وہاں سے کال کرواتے رہے. یہ بول کون رہا ہے؟ تو ٹھیک ہے. اور آخری جو آپ کے دوست ہیں عمران اسماعیل صاحب نے, انہوں نے تو خیر آپ کو سیدھی آفر کرا دی ایم کیو ایم کو, ان کا واپس آ جائیں, فون کا بھی انتظار نہ کریں, واپس آئیں, ساتھ مل کے کام کرتے ہیں, چلتے ہیں ساتھ. مجھے ہنسی آئی تھی یہ بات میں نے سنی تھی. دوست ہیں میرے عمران اسماعیل صاحب, مگر وہ جانتے ہیں کس طرح اقتدار میں آئے تھے. میری 14 سیٹیں پھر 7 سیٹیں وہ لے کے تو اقتدار میں آئے تھے. صحیح, چلے بہت شکریہ. ہمارے ساتھ وسیم اختر صاحب موجود تھے. پھر جائیں گے, واپس آئیں گے تو آبویسلی تمام جو سوالات ہیں وہ سندھ حکومت کی طرف ڈائریکٹ ہو رہے ہیں. تو آخر میں ہم نے کہا کہ ان کے جواب بھی ہم سندھ حکومت سے لیں گے. ناصر حسین شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے, بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. بلدیاتی انتخاب کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف اور ایم کیو ایم نے آج اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے. کیا یہ پورا الیکٹورل پروسیس صاف اور شفاف ہے, اور اگر یہ حال بلدیاتی انتخاب میں ہے تو پھر جو جنرل الیکشنز ہے اس کے حوالے سے جو تحریک انصاف اور باقی جماعتوں کی خدشات ہیں, کیا پھر ان میں کچھ سچائی بھی ہے؟ آج جو ایم کیو ایم نے خاص طور پہ بات کی, چونکہ اس پروگرام کے سیگمنٹ میں ہم پیپلز پارٹی سے رد عمل لیں گے, جو بات کی وسیم اختر صاحب نے کہ لگتا ہے ایسے کہ اندرون سندھ ڈاکو گھس آئے اور بیلٹ پیپر اٹھا کر لے کر چلے گئے. یہ بھی بڑا ایک اپنی طرز کا یونیک انسیڈنٹ ہے. بہرحال کیا کہہ رہی ہے ایم کیو ایم, ذرا سنیے. جس طرح سے پولنگ ہو رہی ہے, ڈاکو اندرون سندھ سے بھی انوالو ہو گئے ہیں الیکشن میں. ڈاکو آ کے انتظامیہ کے لوگوں کو اغوا کر کے لے جا چکے ہیں. بیلٹ باکسز کھلے عام اٹھا کے اپنی مرضی سے وہاں کی جو جماعت ہے اس کے لوگ لے جا چکے ہیں. انتخابی نشان پیپرز پہ موجود نہیں ہے. ہنگامہ ہے, تشدد ہے, ووٹر ٹرن آؤٹ نہ ہونے کے برابر ہے, لوگ خوف میں ہیں, فائرنگز ہو رہی ہیں. کیا اس طرح سے الیکشن ہوتے ہیں؟ ہم نہیں چاہتے کہ الیکشن کمیشن پہ انگلیاں اٹھیں. سکھر, نواب شاہ, میرپور خاص, ان تینوں اسٹیشنز پہ الیکشن روک دیے جائیں. آرمی آئے, آرمی دیکھے لا اینڈ آرڈر سچویشن. ہمارے ساتھ ناصر حسین شاہ صاحب وزیر بلدیات سندھ موجود ہیں. بہت شکریہ شاہ صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سر, یہ ویسے بڑا ہی ایک یونیک واقعہ ہے کہ اس سے پہلے ہے کہ ڈاکو آ گئے ہوں اور وہ پولنگ کے جو وہ ڈبے ہیں اور بیلٹس وغیرہ اٹھا کر, یہ کوئی ایسے کبھی اس سے پہلے آپ چونکہ آپ حکومت میں ہیں گزشتہ 1 دہائی سے زیادہ, ایسا پہلے ہوتا ہے؟ یہ ریگولرلی سندھ میں نظر آتا ہے کہ آ کے کوئی پولنگ کے ڈبے اٹھا کے لے جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جی بالکل غلط بات ہے اور ایسا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. ایک کچے کا ایریا ہے جو اس میں ایک پولنگ اسٹیشن تھی, وہاں پہ یہ ایک واقعہ ہوا ہے کہ وہاں پہ کچھ اس طرح کے لوگ آئے, وہ لے گئے, لیکن وہ الیکشن رکوا دیے گئے ہیں. وہ دوبارہ الیکشن ہوں گے اور جس کی نیگلیجنس ہے ان کو ایکشن بھی ہوگا, اور جنہوں نے یہ کیا ہے ان کو بھی عبرت کا نشان بنائیں گے. ایشو یہ ہے کہ 4 ڈویژن, 14 ڈسٹرکٹ اور ہزاروں کی تعداد میں پولنگ اسٹیشنز ہیں جہاں یہ آج پول ہوا. صحیح. اور اس تناسب سے یہ ایشوز ہوئے ہیں. کہیں پہ ایک تو جانے بھی گئی ہیں جن کا ہمیں بہت افسوس ہے, ان کے لواحقین کے دکھ میں شریک ہیں, اللہ ان کے درجات بلند کرے. بلکہ جو ایک جگہ پہ 2 جانے گئی ہیں وہ ایک ہی پارٹی سے تعلق رکھتے تھے, لیکن ان کا آپس میں ٹرائبل ایشو تھے, ایک ہی ٹرائب کے تھے, وہ پیپلز پارٹی کے لوگ تھے, دونوں ہی. ٹھیک ہے. سو آپ کی جماعت کے لوگوں کی بھی جانے گئی ہیں, پر یہی میرا ایک بڑا سوال ہے. آپ نے کہا کہ جی اس الیکشن کے اندر یہ irregularities ہوئی ہیں, جانے گئے. سر, ابھی یہ بلدیاتی انتخاب ہے, ہم نے کرانے آگے جا کے جنرل الیکشنز. سو اگر یہ چھوٹے اسکیل پہ, اس سے تو چھوٹے اسکیل پہ ابھی ہو رہا ہے یہ انتخاب, اس میں اگر کوئی اٹھا کے یہ پولنگ کے ڈبے لے جائے گا, اس میں اگر ایسے جانے جائیں گے تو پہلے آپ کو میں عرض کر چکا, ہزاروں پولنگ اسٹیشنز میں ایک پولنگ اسٹیشن پہ یہ واقعہ ہوا جو 0.1%
बनते हैं, जो जितने भी ये वाकयात हुए हैं ना, अगर आप इनका तनासुब ले लें, आपका तो चैनल बहुत फाल है और उसके हर जगह पे नुमाइंदे हैं कि बहुत इक्का दुक्का वाकयात ये हुए हैं जरूर। कहीं पे एक दूसरे के गिरबान पकड़े गए हैं, कहीं पे थोड़ी देर के लिए पोलिंग रुके हैं। अगर कहीं पे भी बैलेट बॉक्स गया है तो वो रोक दिए गए हैं। लेकिन शाह साहब, अगर आप कह रहे हैं ये इक्का दुक्का जगह पे हुए हैं, तो फिर MQM आपके हुकूमत में इत्तेहादी बड़ी वसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने, उनको आप समझा देते कि इक्का दुक्का वाकयात है, प्रूफ कर लेंगे हम। ठीक है, वसीम अख्तर साहब हमारे मेरे बड़े मेहरबान हैं, दोस्त हैं, लेकिन आपको पूरा पाकिस्तान सुनता है, आपके प्रोग्राम को देखता है, पाकिस्तान के बाहर भी जो लोग हैं वो भी देखते हैं। अच्छी बात है कि वसीम अख्तर साहब इस तरह की बातें कर रहे हैं, लोगों से कराची के इलेक्शंस भूले नहीं है, जो वहाँ पे जो कुछ होता था। चले, बहुत अच्छी बात है अगर आज वो बात करें। दूसरी बात मैं आपसे कहूँ, आज वसीम साहब भाई ने भी ये इल्जामात लगाए, इसके साथ साथ खान साहब का भी सुबह प्राइम मिनिस्टर जो थे हमारे फॉर्मर, उनका भी आया कि जी ये हो रहा है। फिर अली जैदी साहब जो सिंध के सदर हैं PTI के, उन्होंने भी इल्जाम लगाए। मैं एक बिल्कुल मासूमाना सा सवाल इनसे करता हूं, बल्कि आप करें मेरी तरफ से, इनसे ये पूछें कि ये जो 4 डिवीजन में जो इलेक्शन हुए हैं, इन्होंने कितने लोगों को टिकट दिए, कितने लोगों ने इनसे टिकट लिए हैं, उसके बाद ये बात करें। इनकी नाअहली रही है और उस पर खान साहब को एक्शन लेना चाहिए अपनी तंजीम पे, सूबाई तंजीम पे, कि वो लोगों को खड़ा ही नहीं कर सके। उन्होंने लोगों को टिकट ही उनसे लोगों ने नहीं लिए या ये उनको नहीं दे सके। फिर इल्जाम लगा दिया गया कि जी कि जाहिर है बहुत सारे लोग जो है अनअपोज हुए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, 800 और कुछ, लेकिन 1000 से ज्यादा लोग अनअपोज हुए हैं, जिसमें PTI के लोग भी हैं, GDA भी है और आजाद भी है। हमारा इलेक्शन जो रहा है ना, अगर आप अपने नुमाइंदों से पूछें, हमारा इलेक्शन अपने ही लोगों के साथ रहा है, क्योंकि जो पार्टी के लोग थे, जाहिर है ये छोटी इलेक्शंस होती हैं, हमारे वोटर सपोर्टर या पार्टी के ओहदेदार सब मांगते हैं कि जी हमें टिकट दिए जाए। ठीक है, जाहिर है एक बंदे को मिलता है, पर शाह साहब ऑब्वियसली आपस में ठीक है, जो हुकूमत में होती है ना, वो रियासती सरपरस्ती भी होती है, ये पाकिस्तान की सियासत का कल्चर है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। और ये इल्जामात आप पे तहरीक इंसाफ और बाकी भी लगा रहे हैं कि पुलिस की सरपरस्ती के अंदर उन्होंने देखा कि को धमकाया जा रहा है, फिर वो पोलिंग बैलेट बॉक्स आ रहे हैं, वो बैलेट बॉक्स जा रहे हैं, तो रियासती ताकत का इस्तेमाल पाकिस्तान में होता है, अभी भी हुआ है। इक्का दुक्का हुआ है, वहाँ पे एक्शन हुआ है, कहीं इस तरह की नहीं हुआ कि जी वो ले गए बैलेट बॉक्स, डब्बे चले गए और बाद में रिजल्ट अनाउंस। वो जो वीडियोस आपने देखी है जहाँ वो ठप्पे लग रहे हैं, वो वर्दी वाले लगा रहे हैं, कहीं पे इक्का दुक्का मैं कह रहा हूँ होते हैं इस तरह के वाकयात, लेकिन हर जगह पे हर किसी के एजेंट होते हैं। इस तरह के जितने भी इलेक्शंस हैं वो उनको रोक दिया गया है, ठीक है, जहाँ भी इस तरह की शिकायत हैं वही है। लेकिन मैं सिर्फ आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ, इस बात को थोड़ा सा समझें, ये जरूर कुछ वाकयात हुए होंगे, लेकिन इनसे पूछें इन्होंने लोग क्यों नहीं खड़े किए, सही इल्जामात लगाने की बजाय। ये बात तो वसीम अख्तर साहब ने मेरे प्रोग्राम में बोली है कि बहुत जगहों पे उनके कैंडिडेट्स खड़े नहीं थे। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी का मैंडेट भी है, ये भी हम मानते हैं, वो अपनी शिकायत बता। एक और जो शिकायत शाह साहब, वो जो आपका मुआहिदा है, ये तो पहले ही मंजिल पे वो डगमगा गया है। आज उन्होंने कहा कि किसी एक चीज पे भी अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ, उन्होंने वजीर आजम को इंटरवीन का कह दिया। 2-3 चीजें बताऊं, MQM ने इस दफा ज्यादा फोकस किया है लॉ पे। ये मैं आप बरमला उनके इस वक्त मौजूद नहीं है, मैं कहता हूँ दीगर चीजों को उन्होंने कहा कि हम बाद में देखेंगे जी। लॉ पे बहुत सारी मीटिंग्स हुई। इशू ये है कि जो उनकी लीगल और पॉलिटिकल टीम है वो 140A और जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है उसको अपने तौर पर देखती है। जो हमारी लीगल टीम है या जो हमारी पॉलिटिकल टीम है उसमें वो अपने तरीके से देख रहे हैं। हमने तो अपने तौर पर जो कानून बनाया 2013 वाले में बहुत ज्यादा अमेंडमेंट्स की, उसको बेहतर किया, एम्पावर किया और कैबिनेट से पास करा के हमने असेंबली भेज दिया। अब वो सिलेक्ट कमेटी में आया, जिस कमेटी में सब लोग हैं, पीपल्स पार्टी के लोग हैं, PTI है, GDA है, MQM है, TLP है, जमात इस्लामी है, सबकी फिर ये आई कि जी आप इस पे मशावरत रहनी चाहिए
اور الیکشن کمیشن کو اور کورٹس کو لکھا جائے کہ جی یہ الیکشن جو ہیں آگے کیے جائیں, ہم قانون سازی کر رہے ہیں. اب نے وہ منٹس جو تھے سلیکٹ کمیٹی کے وہ بھجوا دیے ایڈوکیٹ جنرل کے تھرو کورٹس میں, لیکن انہوں نے اس کو نہیں مانا, نہ الیکشن کمیشن نے نہ عدالت عالیہ نے, اور انہوں نے کہا کہ نہیں یہ الیکشن جو ہیں ہونے چاہیے اور وہ الیکشن ہو رہے ہیں. ہم نے تو پوری کوشش کی کہ جس طرح ہمارے سب دوست کہہ رہے تھے کہ جی ابھی رک جائیں, الیکشن نہ ہو, پہلے زیادہ اس میں ہو جائیں, بلکہ ہم نے تو یہ کہا تھا کہ الیکشن ہونے دیں, ٹھیک ہے, جو انتظامی اختیارات ہیں وہ بعد میں. لیکن شاہ صاحب پھر یہ باتیں تو اسٹرکچرل چینجز بھی چاہیے. آپ تو اب آپ تو پارٹنرز ہیں حکومت کے اندر, تو یہ ساری باتیں تو آپ لوگ آپس میں کر سکتے ہیں آرام سے. سو آج وسیم اختر صاحب یہ وزیر اعظم صاحب کو انٹروین کرنے کی کیوں دعوت دے رہے ہیں اس معاملے پہ, اور ساتھ ساتھ وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ووٹوں سے حکومت کھڑی ہوئی ہے, اگر ہم چلے جائیں آج تو نہیں رہے گی, مطلب دس از سم تھنگ ویری ایکسٹریم. یہ نوبت کیوں آئی؟ ایک بات بتاؤں, ایک عرض کروں کہ ظاہر ہے پارٹنر کولیشن ہے وفاق میں, وہاں پہ وہ منسٹر بھی ہیں, اس کا حصہ بھی ہیں, اور یہ حکومت میں جو بھی چیزیں ہوئیں ظاہر ہے وہ نیشنل اسمبلی گزری ہے, نیشنل کے طور پہ. ہم نے یہاں ان کو کھلے دل سے آفر کیا ہے کہ آپ حکومت کا حصہ بنیں, کیبنٹ کے ممبر بنیں, آپ آئیں, دیگر جو چیزیں ہیں وہ بھی ہوں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو قوانین ہیں ان پر بھی بات ہو رہی ہے, ان کو بہتر کیا جا رہا ہے. تو اب وہ آج جو انہوں نے بھڑاس نکالی ہے وہ آپ انہیں سے پوچھ سکتے ہیں. پر نوبت کیوں آئی سر آپ کو؟ میں نے ان سے پوچھا کہ کیوں ایسے, انہوں نے کہا میں نے فون بھی کیا ناصر صاحب کو, تو کیوں نوبت آئی ہے؟ مطلب پیپلز پارٹی کو میں صرف ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ ان سے یہ پوچھیں ان کی شکایات کتنی ہیں, آپ منگوا لیں, ایک پروگرام کر لیں, وسیم بھائی بھی آ جائیں گے, ہم بھی. سر میں تو چاہتی ہوں کہ جو جمہوری قوتیں ہیں, جو سیاسی جماعتیں ہیں, وہ آپس میں خود ہی معاملات طے کر لیں, ہمارے کسی اور کو بیچ میں نہ آنا پڑے. ہم اس کو کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں یہ ہو جائے, کیونکہ ہماری لیڈرشپ کے بالکل ہمیں کلیئر احکامات ہیں کہ بھائی آپ نے یہ مسائل جو ہیں حل کرنے ہیں. اس کے لیے چیف منسٹر صاحب کی بھی بہت ساری میٹنگز ہوئی ہیں, اور ہماری بھی دوسرے تیسرے دن ایک میٹنگ ضرور رہتی ہے, اور میں بہت پر امید ہوں کہ ہم اس کو کسی کنکلوژن پر پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ. ناصر حسین شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. ایم کیو ایم اور پی پی کا جو معاہدہ ہے, اگر ہم کوئکلی آپ کو ریمائنڈ کرا دیں یہ معاہدہ تھا کیا, جس کے حوالے سے آج ایم کیو ایم بات کر رہی ہے, تو اس کی جو اہم شقیں ہیں وہ کچھ یوں ہیں کہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم ایک دوسرے کے مینڈیٹ کا خیال رکھیں گے. دونوں پارٹیاں اس معاہدے کے تحت طویل المدتی پارٹنرشپ قائم کریں گی. لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے سپریم کورٹ کے فیصلے پر باہمی رضامندی سے 1 ماہ کے اندر عمل درآمد کیا جائے گا. سندھ کے دیہی اور شہری علاقوں میں 40 اور 60 کی شرح سے نوکریوں کا کوٹا دیا جائے گا. دونوں پارٹیاں مشترکہ کمیشن بنا کر جعلی ڈومیسائل کا مسئلہ حل کریں گی. کوٹے کی نگرانی کرانے کے لیے مساوی نمائندگی کے ساتھ قانون سازوں پر مشتمل مشترکہ کمیٹی بنائی جائے گی, جو بھرتیوں کے عمل میں نوکریوں کے کوٹے کا مشاہدہ کرے گی. دیہی اور شہری علاقوں میں ترقیاتی کاموں کے لیے جوائنٹ کمیٹی کی سفارشات پر ترقیاتی پیکج کا اعلان کیا جائے گا. ترقیاتی کام 1 سال کے اندر مکمل کرنے ہوں گے. کراچی کے لیے فوری طور پر ماسٹر پلان تیار کیا جائے گا اور سیف سٹی پروجیکٹ جلد مکمل کیا جائے گا. کراچی میں خواتین کے لیے سرکاری یونیورسٹی قائم کی جائے گی. روزگار کے مواقع کے لیے کاٹیج انڈسٹریل زون قائم کیا جائے گا. صحت و تعلیم کے شعبوں میں فوری سرمایہ کاری کی جائے گی. سو یہ ہے وہ معاہدہ جس کا ذکر کر رہے تھے وسیم اختر صاحب, اس میں سے ابھی تک کسی بھی چیز پر پیش رفت نہیں ہوئی ہے. پروگرام کا ختم ہو گیا, اپنا خیال رکھیے, خدا حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر,
ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।